इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा तुम क्या बातें कर रहे हो। मुझे कि कॉन्फ्रेंस पे मिला तो जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था। लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस खत्म करवाए। उसको सजा मिलने वाली थी। FIA केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सजा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई। इन्होंने हुसैन हकानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं। और फिर उधर से वो साइफर आया। तो ये खैर हमें बाद में सारी चीजें सामने आ गई। अब तो वाज़ेह है कि ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिल तो ये सब शामिल थे बाद में। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है। इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि 1 साल में हुआ क्या पाकिस्तान से। पाकिस्तान 1 साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। तो मैं ये चाहता था कि आज अपनी कौम के सामने मोटी मोटी चीजें रखूं कि एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे ही और पाकिस्तान खड़ा किधर, साल पहले किधर खड़ा था। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सारी चीजें देख सकते हैं, जो पाकिस्तान की जो हर साल माइशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए। तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना ये याद रखें कि दुनिया में जो इससे तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब तो इन्होंने क्या करना था।
इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है, क्राइसिस तो उनको कोई मिला ही नहीं है। क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो, तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था। इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को, तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने, लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था, और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए, और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें, उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल जियाउल हक के, तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में ही चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी, उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब वो वापस आ रहे थे, ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ईसीएल पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नई आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए, और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का, हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे।
انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا، یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے، تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا، مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے۔ ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا، پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے، ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے۔ ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی۔ پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے۔ اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا، اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے۔ تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں، اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی پر، واردات شروع ہوئی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں۔ ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا۔ ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا، اور جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا۔ خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا، ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا۔ جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا، لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی۔ جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے، اس کے لیڈر ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں، اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے، اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا۔ تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے، اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں، میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر۔ تو میڈیا انہوں نے کر دیا۔ پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے، پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا، ایک 11 سال کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا، ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے، وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر، اس نے گولی مار دی، اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا، میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا۔ اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں، کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں،
हमारे ऊपर टेयर गैसिंग या जो भी करें ताकि ये कह सकेंगे तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है, ताकि और केसेस बनाएं और किसी तरह इलेक्शन ना हो मुल्क में कि जी फिजा नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। तो हमारे पास तब से शुरू हुए। फिर उसके बाद हर जगह और बनते गए, केसेस बनते गए। मेरे ऊपर आज 144 केस बन चुके हैं। मेरे और अली अमीन के ऊपर, दोनों के ऊपर इन्होंने गद्दारी का केस बना दिया। मेरे ऊपर गद्दारी का केस ये है कि जनाब मैंने अपनी कई तकरीर में, और कोई एक मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं इतवार को ऑफिस था जब कोई होना नहीं चाहिए था, मैंने और मेरे स्टाफ ने देखा कि इमरान खान ने कोई ऐसी तौहीन कर दी है इदारे की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी का है और मैंने साइकोपैथ का है। इसके ऊपर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया। मैं आज जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों से? सारी दुनिया में ये जब जाता है कि आपने डर्टी हैरी और साइकोपैथ उसने तकरीर में कहने की वजह से एक गद्दारी का पर्चा कर दिया जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, इसका पता है पाकिस्तान को नुकसान कितना है? क्योंकि दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, हमें बनाना रिपब्लिक समझ रही है। 144 पर्चे, जिसमें 40 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। ये सारी दुनिया, अब बाहर की चैनल्स सारी इंटरेस्ट है, ये सारी चीजों की रिपोर्टिंग होती है। तो किसका आज पाकिस्तान का क्या इमेज बाहर जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बनाना रिपब्लिक है? यहां कोई कानून ही नहीं है, कोई बुनियादी हुकूक की हिफाजत ही नहीं है, जमहूरियत ही नहीं है। और कारकुनों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ, एक तरफ वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, वो गायब हो जाते हैं। हमारा अजहर माशवानी गायब हो गया 7-8 दिनों के लिए, पता ही नहीं किधर गया। सारी फैमिली, घर वाले मेरे से पूछ रहे हैं। पूरी तरह इस मुल्क को समझना चाहिए कि जब ये मिसिंग पर्सन होता है, ये जो बलूचिस्तान में रोते हैं लोग, ये जो कराची में लोग कहते हैं कि ये उठा के लेगा किसी को, उस घर के ऊपर क्या गुजरती है जब आप किसी को उठा के अगवा कर लेते हैं। और फिर आजम स्वाति से जब उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको कस्टोडियल, पहले तो उसको बच्चों के सामने, उसके पोते और पोतियों के सामने मारते हैं आके 3 बजे घर में घुस के, फिर उसको उठा के ले जाके नंगा करके टॉर्चर करते हैं 75 साल के आदमी को। उसके अंदर इतना गुस्सा है आज, क्योंकि जब आप किसी से इस तरह जलील करते हैं, आइन का जो आर्टिकल 14 है, जो राइट टू डिग्निटी देता है, हमें हमारी इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है, जब आप उसको नंगा करके एक ट्वीट के ऊपर कि उसने बाजवा को कह दिया कि एनआरओ 2 आपने दिया है, उसके ऊपर उसको नंगा करके उसको तशद्दुद करो, सोचो कि उसका क्या इंपैक्ट गया, हमारी पार्टी पे क्या इंपैक्ट गया। और सबको पता कौन इसके पीछे था। पुलिस नहीं थी, नामालूम अफराद ने यह किया, गिल से यही किया। शहबाज गिल को भी उठा के लेके गए, 2 दिन रखा, तशद्दुद किया उसको। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको पकड़ के इन्होंने तशद्दुद किया। किधर गए फंडामेंटल राइट्स? कोई पूछने वाला नहीं। खौफ है सारी जगह के, ओहो जी नामालूम ने उठा लिया। खौफ है इनका कि कोई सब इनके सामने डरते हैं। सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, किसी को कभी कोई उठा ले, उनकी अजीब अजीब खबरें आए, पकड़ के वही नंगा करके उनको जलील करके उनको फिर घर वापस दे कि आपने कुछ नहीं कहना, आपने किसी की तनकीद नहीं करनी। कोई यहां एक ऐसे अनटचेबल्स है, उनका नाम भी नहीं आपने लेना। यानी ये कोई मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर हमने कभी इस तरह की सख्ती नहीं देखी। मैंने कभी इस तरह, मैं ऑपोजिशन में था, कभी मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो हमारे ऊपर हुआ और होता जा रहा है, रुकता नहीं है। हमारे जो लोगों को उठाते हैं वो सब बताते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, रोजों में उनको उठाया, ना उनको रोजा खोलने दिया, गंदा पानी दें, फिर कोई नामालूम अफराद आ जाए, उनसे पकड़ के लोगों को उनको फेंटा लगाया उनको। और पुलिस का मैं ये कह दूं कि ज्यादातर पुलिस हमारे साथ सिंपैथेटिक थी। लेकिन मैं अब अपने घर का बताना चाहता हूं कि मेरे घर के ऊपर जो यहां अटैक हुआ, देखें
پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی؟ وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے۔ میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا۔ اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف8 کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے، ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں۔ اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے۔ انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں۔ تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی۔ وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا۔ وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے۔ پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے۔ بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے، 3 طرح سے پولیس، تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ CCPO وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی۔ نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے۔ پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل، وہ دینی انتہا پسند ہے جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے۔ میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے، اور وہی ہوا۔ وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں۔ اس کے بعد کور اپ کیا گیا۔ پہلے تو میری FIR نہیں رجسٹر کی، مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے، کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے۔ اس کے بعد جب واردات ہوگی، انہوں نے سیبوٹاج کیا JIT کی، کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں، ایک تھا ہی نہیں، تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی۔ کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے، وہ پیچھے تھے۔ اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک، یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل، کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا، یہاں ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا۔ تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا۔ یہاں پہلے کیا، ساری رات اٹیک کرتے رہے، اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا، سب غیر قانونی تھا۔ مقصد کچھ اور تھا، مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی، جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی، وہ دوسرا وہ ماڈل تھا۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد، ادھر دوسرا پلان، پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا۔ اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا، اندر جانا تھا، وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد۔ تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا، شبلی فراز کو مارا وہاں، اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو، یہاں تو ٹریپ ہے، ڈیتھ ٹریپ ہے، وہ اللہ نے وہاں سے بچایا۔ تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا۔ وہ کیونکہ 37 میں سے 30 بار الیکشن ہم جیت چکے تھے، پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا، الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے، اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی، لہٰذا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ۔ تو یہ جو 144 کیسز ہے، یہ سارا اسی کی کڑی ہے۔ پھر
इसी दौर में मीडिया का क्या, यानी जो बुनियादी हकूक तो तबाह कर दिए उन्होंने। जो अभी अली अमीन को पकड़ा, अली अमीन को किस तरह पकड़ा? उसको पुलिस, उसका जो डीपीओ पकड़ने आया, उसने स्टेटमेंट दी कि जो भी हो जाए मैंने इसको पकड़ के लेके जाना है, अदालत भी ना उसे जाने दे। यानी ऐसा कि टारगेट करके जो मेन लोग हैं इमरान खान के साथ, उनको पकड़ के जेलों में डालना है। अगर इमरान खान नहीं तो मेन लोगों को जेलों में डालो। अच्छा, उसके बाद माशियत। अब जरा माशियत क्या थी? मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री 17 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10% की रेट पे ग्रो कर रही थी, 10% पे, जो कि बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 3 साल में 55 लाख लोगों को मजीद रोजगार मिला, यह भी वर्ल्ड बैंक की है। और हमारा जो ज़राअत है वो 4.5% पे ग्रो कर रही थी। 2 साल मुसलसल बम्पर क्रॉप्स हुई। क्यों? क्योंकि हमने पैसा, गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया। हमने शुगर मिल माफिया को, जो बेचारे किसान को के ऊपर जुल्म करते हैं, उसके हक मारते हैं, हमने उनको टाइम पे पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाए। उन्होंने पैसा अपनी जमीनों पे लगाया। तो सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया हमारे दौर में, और उसकी वजह से उन्होंने, हमारी फसलें भी जबरदस्त हुई, ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो मुस्तकबल है 75% 2 सालों में बढ़ी। तो मुल्क तो सही रास्ते पर जा रहा था, रिकॉर्ड हमारी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। तो अब क्या हालात हैं माशियत के? 6% से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से $115 बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी, वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूंगा, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं, उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी, जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं, वो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। आपके, अगर आप ये समझे ना कि 100 रुपया आपके पास बैंक में पड़ा हुआ था, तो सिर्फ 65 रुपए उसकी खरीदार की कीमत रह गई है। एक्सपोर्ट्स 10% गिर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आखिरी 2-3 सालों में बढ़ती जा रही थी, अब बजाय बढ़ने के एक्सपोर्ट्स 10% कम हो गई हैं। इसका मतलब कि हमें और ज्यादा मसला डॉलर्स का आने वाला है, क्योंकि हम अब कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे वापस करने के लिए जो हमारे पास दौलत में इजाफा होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रेमिटेंसेज में, वो बजाय बढ़ने के वो या रुक गया या कम हो गया। तो डॉलर्स तो कम आ रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री,
جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی, وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھیں ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا, مزدور نہیں مل رہا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. اچھا جی, پھر اب آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی, میڈیا بھی بند کر دیا, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی, ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے, باہر کی برٹش ایئرویز, باہر کی ایئر لائن, ورجن اٹلانٹک ایئر لائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی, وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے, تو ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے, پارلیمنٹ ہماری گئی. جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا, تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے, جب نیب ختم ہو جائے, جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کرپشن, ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی, تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کر دیں. میں جاتا ہوں اسلام آباد, پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ, وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, نوکروں کو مارتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف. یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں. اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں ان سے, اور اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جب میں پرائم منسٹر تھا, وہ دونوں میرے جو نوکر تھے, میرے جو گھر میں کام کرتے تھے, ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے کر لیں, کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں, وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں, ملک ختم ہو جاتا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر, آپ کی بیوروکریسی کے اوپر, آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر. وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہے, پولیس سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں. اچھا پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں. پولیس والے اب کہتے ہیں, وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی, وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں, وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے.
یہ ہے آج پاکستان کا حال. اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں، اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی. میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں. یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے، تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے. اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی. مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ. ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا. یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا. کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے. اور جب وہ الیکشن جیت گیا، الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا. 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر. وہ جب جیت گیا، اس کی مینڈیٹ ہی مانگنا، ملک ٹوٹ گیا. اب وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے، سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے، چوروں کو، ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا. یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے، وکیلوں کو کنسلٹ کر کے، آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی، اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹو یا نہیں 100 موٹو. بھائی 100 موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے، 100 موٹو میں تو گئی تھی، یہی ججز تھے، تب وہ ٹھیک تھا. اب وہ 100 موٹو لیتے تو آپ کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے. بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو، ان کی آپس میں انتشار کروا دو، ملک کا بیڑا غرق کروا دو، کسی طرح الیکشن نہ ہو. وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے، اور یہ زرداری ہے، میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے. میں پھر سے پوچھتا ہوں، چھٹیاں باہر، جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں، شاپنگ باہر ہیں، سرجریز باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں. اس کے بچے 2 باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے. یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس. اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کرش کرو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو. اور اس میں یہ چل رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی بیٹھ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی وہ تو ابھی اکتوبر میں نہیں، الیکشن اور آگے جانا ہے، جب تک یہ جیتیں گے نہیں. جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے. وہ کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں. آپ اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی، ادارے بھی ختم، فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم، ہمارے اوپر بھی 144 کیسز. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا میں پاکستان. اب کیا مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. اور پھر
جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے، دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا. وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی. وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا. شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا. پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا. یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے، ذات کے لیے ہوا ہے. یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی. تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں. امید چلی گئی ہے پاکستان سے. شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان، کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر، اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے. تو مشکل سے ان کو لے کے آئے. تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے ہیں. تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے، اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی، پاکستان نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی. جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے. یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ. یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے، کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے 1 سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے، ایک شعور آ گیا ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ 1 سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایشو سمجھ گئے. بچے سمجھ گئے ایشوز، اسکول کے بچے، وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے. جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. وہ معاشری ترقی کرتے ہیں. تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم بنیادی حقوق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، چوری کریں تو NRO مل جاتا ہے، قانون توڑیں تو اپنی FIR، ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے ظلم پاکستان کا. اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا نہیں لے کے آتے. 1 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے. اور 1 سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لا قتل ہوا ہے. ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے
اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گیا ہے، ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں، وہ ایک خاتون پھری جاتی ہے، وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو، کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، وہ قانون سے اوپر ہے۔ وہ چوری بھی کریں، آج تک نہیں بتا سکے کہ لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، وہ نہیں بتا رہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا۔ وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں، باقی لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں ہے، اور جب مرضی جیل میں پکڑو، رات کو اٹھا لو، گھروں میں گھس جاؤ، 3 بجے اٹھا لو۔ ایک ایکس پرائم منسٹر کے گھر 26 گھنٹے حملہ کیا غیر قانونی طور پہ، صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالنا تھا، اور کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی آزادی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے، یہ جو بھی کریں گے عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے، قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑ ہے، علی مین کو جو پکڑا ہے، جو کیسز کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے اور پرامن طریقے سے، اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا، ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا، تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا۔ اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہم اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے، اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے، ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔